ڈرامہ سیریل سن میرے دل، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ خمشہ بلال عبداللہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بلال عبداللہ صدف کو بھول کر خمشہ سے محبت کرے اور صدف کی جگہ خمشہ کو وہ مقام دے دے، مگر بلال عبداللہ چونکہ خمشہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ جب بھی خمشہ سے بات کرتا ہے وہ صدف اور عمار کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ خمشہ یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتی کہ بلال عبداللہ صدف کے بارے میں اتنا کیوں سوچتا ہے، آخر وہ صدف سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ جب خمشہ دیکھے گی کہ بلال عبداللہ کے سامنے اس کی کوئی بھی دال نہیں گل رہی تو وہ عمار کے کان بھرنا شروع کر دے گی۔ وہ عمار کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم آخرکار اپنی بیوی کو یہاں پہ جاب کے لیے کیوں بھیجتے ہو؟ جب تم اچھا کما لیتے ہو تو پھر اپنی بیوی کو گھر میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بنا بنایا گھر بکھر جائے۔ عمار کہتا ہے خمشہ تمہارا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، تم کھل کر کہو۔ تو خمشہ اسے کہتی ہے کہ تم صدف کو جاب کرنے سے روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال عبداللہ اسے اپنی طرف دوبارہ ٹریک کر لے۔ اور بلال عبداللہ نے اپنی ایک بہت ہی اچھی چال چلی ہے جس میں صدف اس کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے اور صدف اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بنا بنایا گھر بکھر جائے۔ تو عمار کہتا ہے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، اب مجھے کس بات کا ڈر ہے، بلال عبداللہ اب کیا کر لے گا۔ تو خمشہ کہتی ہے کہ یہی تو بات ہے کہ تمہاری چھوٹی سی سوچ یہیں تک آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ تم دونوں کی شادی کروا سکتا ہے تو سوچو کیا وہ تم دونوں کی شادی تروا نہیں سکتا۔ عمار اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ تم نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ وہ گھر جا کر صدف سے کہتا ہے کہ تم کل سے بلال عبداللہ کے آفس کو جوائن نہیں کرو گی۔ صدف غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آخر کیوں؟ تو عمار کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کسی تیسرے کی وجہ سے ہمارا بنا بنایا گھر خراب ہو جائے۔ تو صدف اسے غصے سے کہتی ہے کہ جس تیسرے کی تم بات کر رہے ہو، اگر تمہیں یاد ہو تو اسی تیسرے کی وجہ سے ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ عمار کہتا ہے کہ شادی ہونی تھی ہو گئی، اب میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں پہ جاب کرو، جب میں اچھا خاصا کما لیتا ہوں تو تم پھر وہاں پہ جاب کیوں کرتی ہو۔ تو صدف کہتی ہے کہ میں یہ جاب اپنے بھائی اور اپنی ماں کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ زاویار ابھی چھوٹا ہے، جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک وہ دونوں میری ذمہ داری ہیں اور میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھانا جانتی ہوں، اس لیے میں جاب نہیں چھوڑوں گی۔ عمار کو پھر خمشہ کی باتیں یاد آتی ہیں کہ صدف کے بارے میں خمشہ جو کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ صدف تو بلال عبداللہ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ اسے خمشہ کی باتیں یاد آتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ صدف اور عمار کے درمیان کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی بنا پہ صدف جاب چھوڑنے سے انکار کر رہی ہے۔